بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایک جملہ اخبار کے صفحے پر نہیں گرتا، وہ سیدھا ہمارے اندر کہیں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے کسی نے خاموشی سے پسلیوں کے بیچ ایک ٹھنڈی چبھتی ہوئی کیل رکھ دی ہو، اور آپ سارا دن چلتے رہیں مگر وہ کیل اپنی جگہ چبھتی رہے، آپ کو بے چین رکھے۔ ان دنوں ارباب مدارس کی پسلیوں کے بیچ یہ کیل مولانا سعد صاحب نے رکھ دی ہے۔ انہوں نے ایک اجتماع میں کہا، زکوٰۃ اور صدقات کا اصل مصرف مدارس نہیں بلکہ فقراء اور مساکین ہے۔ یہ جملہ اہل مدارس پر ایٹم بم بن کر گرا۔ علماء چونک گئے، منتظمین کے چہرے بدلے، اور فوراً وہی پرانا سوال ابھرا کہ اس حملے کا جواب کیا ہو۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جواب سے پہلے ہمیں سچ کا سامنا کرنا چاہیے۔ جب سے مولانا سعد تبلیغی جماعت کے امیر بنے ہیں، علماء دیوبند کے ساتھ ان کی چپقلش محض شخصی چپقلش نہیں رہی، یہ دو متوازی مذہبی اقتدار کی باہمی جنگ بن چکی ہے۔ بظاہر تو دونوں ایک ہی نقش بندی مزاج کے وارث ہیں۔ دیوبند بھی اسی صوفیانہ تعبیر اسلام کی علمی فیکٹری ہے، اور تبلیغی جماعت اسی تعبیر کی عوامی اور عالمی مشین۔ یعنی فرق کسی اور اسلام کا نہیں، فرق اسی ایک تعبیر اسلام کی ملکیت کا ہے، یہ کہ کون اس تعبیر کا واحد نمائندہ ہوگا اور کون امت کے ذہن پر اجارہ رکھے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی معاملہ دین سے نکل کر وسائل، وقار اور اقتدار پر آتا ہے تو وہ سایہ جو دیوار پر نظر آتا ہے لکیر بن جاتا ہے، اس لیے کہ مدرسہ بھی چندے پر چلتا ہے اور مسجد بھی چندے پر۔ دیوبند کی اتھارٹی بھی چندے کے دم سے قائم ہے، اور تبلیغی نیٹ ورک کی وسعت بھی انہی رقوم سے۔ سو یہ کوئی روحانی تصادم نہیں ہے، یہ ایک مذہبی معیشت کی باہمی جنگ ہے۔ اور اب وہ سچ جو اندر ہی اندر سب جانتے ہیں مگر بولتے نہیں، ان دونوں کا رشتہ قرآن و سنت سے کم اور اپنے اکابر کی تعبیر سے زیادہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ دیوبند نے اپنی اجارہ داری کو رسمی مہر دینے کے لیے فتووں کا دروازہ کھولا۔ ایک نہیں، متعدد فتوے، جن میں کہا گیا کہ تبلیغی جماعت کے امیر گمراہ ہیں، ان کی قیادت مشکوک ہے اور ان کی راہ خطرناک۔ یہ فتوے محض مذہبی آرا نہیں تھے، یہ اعلان تھا کہ اسلام کی تعبیر اب نظام الدین کی مسجد سے نہیں، دارالعلوم دیوبند سے چلے گی۔ اور جب کسی عالمی دینی تحریک کے قائد کو گمراہ کہا جاتا ہے تو دراصل اس کی سیاسی حیثیت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سعد صاحب نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن خاموشی ہمیشہ رضا نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی صرف اگلے وار کی تیاری ہوتی ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، مگر ایسا جملہ جس نے مدارس کی پوری معاشی بنیاد ہلا دی۔ اسلام کی خدمت صرف مدرسوں میں بیٹھ کر نہیں ہوتی، اصل مستحق وہ ہیں جو راہ خدا میں نکلتے ہیں۔ مدارس کو زکوٰۃ نہ دو، یہ کوئی فقہی رائے نہیں تھی، یہ معاشی اعلان جنگ تھا۔ یہ اعلان تھا کہ تمہارا زکوٰۃ پر قبضہ اب چیلنج کیا جا رہا ہے، تمہاری مذہبی معیشت اب محفوظ نہیں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جملہ مدارس کے لیے ایک اختلافی مسئلہ بن کر سامنے نہیں آیا، بلکہ خطرے کی گھنٹی بن گیا، کیونکہ مدتوں سے مدرسہ والوں نے زکوٰۃ کو عبادت نہیں، وسیلہ اقتدار بنا لیا ہے۔ وہ رقوم جو خدا نے مساکین کی سانسوں کے لیے اتارا تھا، انہی رقوم سے وسیع اسٹیج بنے، عالی شان اجتماعات ہوئے، اخبارات کے پورے صفحے خریدے گئے، محتممین کی تصویریں چھپیں، القاب کے تاج تراشے گئے، فقیہ الامت، خطیب الہند، امیر الہند، جیسے دین کوئی سلطنت ہو اور یہ اس کے درباری۔ اور ان سب کے نیچے عوام کے آنسوؤں سے نکلا ہوا پیسہ بہتا رہا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ رقم
کہاں گئی، کس مد میں صرف ہوئی، کس کی اجازت سے، اور اس کا جواز کیا تھا، اور کس کے نام پر؟ اور یہ سب اس لیے کہ اس مسئلے میں قرآن خاموش نہیں ہے، اللہ نے مصارف خود مقرر کر دیے ہیں۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کو عام خیرات نہیں رہنے دیا، اسے باقاعدہ قانونی عبادت بنایا اور اس کے مستحقین کی فہرست خود جاری کی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور پھر یہ بات کہہ دی کہ فریضۃ من اللہ، یعنی یہ جو 8 مدیں بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کی متعین کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہیں، اوبلیگیٹری ہیں۔ اور مدرسوں میں یہ بات خوب پڑھائی جاتی ہے کہ انما حصر کا حرف ہے، یعنی صرف اور صرف یہی مدیں، نہ کم نہ زیادہ۔ امام رازی، زمخشری، قرطبی، ابن کثیر سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت مصارف زکوٰۃ کو قطعی یعنی ڈیفینیٹو طور پر بند کر دیتی ہے، محصور کر دیتی ہے۔ پھر مدرسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال فقہی نہیں، یہ سوال قرآنی ہے۔ اگر واقعی مدارس اللہ کے مقرر کردہ مصارف میں ہوتے، اگر وہ واقعی فی سبیل اللہ کے حقیقی مظاہر ہوتے تو اللہ نے انہیں کیوں نہ لکھا؟ کیا اللہ کو اپنے دین کی ادارے یاد نہ رہے؟ نعوذ باللہ۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں بھی اصل اصول یہی ہے کہ زکوٰۃ میں اصل شرط ملکیت کی منتقلی ہے، یعنی زکوٰۃ ادارے کو نہیں، فرد مستحق کو دی جاتی ہے۔ اس لیے قدیم حنفی فقہ میں مسجد و مدرسہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہ تھا، لیکن جب ادارے بڑھے تو فقہ نے حیلہ ایجاد کیا، حیلہ تملیک، اور یہیں سے بات خراب ہوتی ہے۔ اس طریقے میں پہلے طالب علم کو مالک بنایا گیا۔ مدرسے میں یہ ہوا کہ ایک تھیلی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کی ایک غریب مسکین طالب علم کو دی گئی اور کہا کہ بیٹا یہ تمہاری ہے، اور پھر اس طالب علم نے وہ تھیلی مدرسے کو ڈونیٹ کر دی۔ فقہی کتابیں تو اس طریقے کو مانتی ہیں مگر قرآن نہیں مانتا۔ دارالعلوم بن نوری ٹاؤن کے فتاویٰ میں واضح طور پر لکھا ہے، اور میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں، اقتباس: اگر کسی مستحق طالب علم کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے اور وہ پھر اپنی خوشی سے مدرسہ کو دے دے تو مدرسہ اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہی ہے حیلہ تملیک کا فقہی فارمولہ۔ قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے، یہ ادارہ جاتی مجبوری سے پیدا ہونے والا فقہی راستہ ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ فقہ نے یہ بتایا کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی مراد بھی ہے؟ کیا اللہ نے زکوٰۃ اس لیے رکھی تھی کہ وہ 5 منٹ میں ڈونیشن فنڈ بن جائے؟ کیا اللہ نے مساکین کے حق کو اداروں کی معیشت کے لیے رکھا تھا، یا یہ صرف فقہی کا قانونی کاریگری ہے جسے ہم عبادت کا نام دے رہے ہیں؟ اب ہم اس بیانیوں کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں حقیقت خود کانپنے لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں اور مدرسہ واقعی دین کا قلعہ ہے اور اسی کے دم سے دین کی تابانی قائم ہے، تو خدا نے اپنے اس محبوب ادارے کا نام 8 مدوں کی فہرست میں کیوں نہ رکھا؟ سو مدرسے کو زکوٰۃ کی مد میں شامل کرنا کوئی فقہی رائے نہیں، بلکہ اس حصر کو توڑنا ہے جسے قرآن نے قائم کر دیا ہے، اور یہ فریضہ من اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ بات ہے، اور خدا جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ اتنی صریح وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مدارس کو زکوٰۃ دینے کی گنجائش باقی ہے تو وہ کوئی فقہی رائے نہیں دیتا بلکہ قرآنی متن پر اختیار جتاتا ہے۔ یاد رکھیے، مدرسے صرف مال نہیں، ذہن بھی لیتے ہیں۔ یہاں بات صرف عمارتوں اور بجٹ کی نہیں رہی، یہاں بات تشکیل ذہن کی ہے۔ بہت سے بڑے مدارس میں
نصاب اور مذاکرے ایسے ترتیب دیے گئے ہیں جن کا ایک مستقل حصہ دوسروں کی نفی پر قائم ہے۔ یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کون سا گروہ فتنہ ہے۔ جی ہاں، کورسز چلتے ہیں، رد محدودیت یا رد فتنہ محدودیت کہی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ کس روایت میں گمراہی ہے، کس تعبیر کا رد کیسے کیا جاتا ہے۔ رد رضا خانیت کا کورس پڑھایا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مشقیں کروائی جاتی ہیں، اور پھر یہی ذہن ممبر پر جا کر امت کے جسم میں نئی نئی دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ادارے جنہیں ہم دین کا قلعہ سمجھتے ہیں، یہ اسلام کے قلعے نہیں، فرقہ بندی کی فیکٹریاں بننے لگتی ہیں اور بن گئی ہیں۔ اور جب فرقہ بندی انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے، ادارہ جاتی بن جاتی ہے، تو زکوٰۃ محض مالی مدد نہیں رہتی، وہ ایک نظام افتراق کی آکسیجن بن جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال لازمی ہے، اگر زکوٰۃ کا مقصد امت کو سہارا دینا ہے تو کیا ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینا امت کو سہارا دینا ہو سکتا ہے؟ یا اس کا مطلب امت کو مزید بانٹنا ہوگا؟ کیا یہ مال بنیان و مرصوص کھڑا کر رہا ہے یا اس کی اینٹیں کھینچ رہا ہے؟ یہ سوال محض جذباتی نہیں، یہ سوال قرآنی ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والے کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے دیا اور ہماری ذمہ داری ختم، اب ہم بری الذمہ ہیں، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے کس کو دیا۔ دیکھیے، جو مدیں متعین کرتی ہیں نا، اسی لیے تو ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس کو دیا، ان 8 مدوں میں سے دیا کسی کو یا نہیں دیا، اور کس لیے دیا، اور اپنے اس پیسے سے کس نظام کو زندہ کیا۔ زکوٰۃ محض رقم نہیں ہے، وہ سمت ہے، وہ اس سمت کو طاقت دیتی ہے جس میں وہ ڈالی جاتی ہے۔ اگر وہ سمت امت کو جوڑتی ہے تو وہ عبادت ہے، اگر وہ سمت امت کو بانٹتی ہے تو وہ معصیت ہے، معاونت معصیت ہے، اور معاونت معصیت بھی تو معصیت ہی ہے۔ اب ذرا رکیے اور 1 منٹ رک کر سوچئے، کسی بھی فرقہ کے مدرسے کو چندہ دینے سے پہلے اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں اپنے عطیات سے اسلام کو مضبوط کر رہا ہوں یا کمزور؟ کیا میں بنیان و مرصوص کھڑا کر رہا ہوں یا اسے اینٹ اینٹ کر کے گرا رہا ہوں؟ کیا میں امت واحدہ کو جوڑ رہا ہوں یا بانٹ رہا ہوں؟ یہ سوالات خود سے پوچھئے۔ بدقسمتی سے اس وقت اسلام کا کوئی مدرسہ موجود نہیں۔ یہ جو مدرسے ہیں یہ مختلف فرقوں کے ہیں جن کے مابین مسلسل جنگ ٹھنی رہتی ہے۔ ایک کا اسلام دوسرے کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ایسے فرقہ وارانہ مدرسوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو معصیت کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ کل اگر پوچھ لیا گیا روز قیامت میں ہم سے کہ کیا تم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے نظام کو اپنے پیسے سے زندہ رکھا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی 8 مصارف میں دیں جس کی تحدید قرآن نے کر دی ہے۔ مدرسہ کو اگر دیں تو عطیہ یا چندہ دیں، اور شرط رکھیں، ارباب مدارس سے کہیں کہ ہم دیں گے مگر نفرت کے لیے نہیں، ہم دیں گے مگر فرقہ بندی کے لیے نہیں، ہم دیں گے مگر امت کو بانٹنے کے لیے نہیں، ہم صرف اس مدرسے کو دیں گے جو مسلمانوں کے خلاف زہر نہیں اگلے گا، جو امت کو ایک بنانے کی سعی کرے گا، جو قرآن اور رسول کے گرد امت کو مجتمع کرے گا، نہ کہ اپنے فرقے کے گرد۔ ہمیں اکابر پرستی سے توبہ کرنی ہے، موروثی تعصب سے توبہ کرنی ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا عہد نئے سرے سے باندھنا ہے۔ یہی میری گزارش ہے۔